السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ سب سے پہلے تو جن بچوں نے قرآن ختم کیا ہے میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مزید آگے سبق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ان شیوخ صاحبان اور اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور والدین کو۔ یہ سب کے لیے باعث خیر و برکت ہے یہ عمل۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے، آپ سنیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو قرآن سکھاتا ہے تو وہ سیکھنے والا طالب علم جب تک قرآن پڑھتا ہے تو اس سکھانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک قاری صاحب ہوتا ہے، ایک عالم ہے، وہ کسی کو قرآن سکھاتا ہے، دین سکھاتا ہے۔ وہ طلباء پھر کوئی سعودی عرب میں ہے، کوئی دبئی میں ہے، کوئی کسی اور ملک میں چلا جاتا ہے۔ بعض اوقات جو ہے اساتذہ فوت بھی ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ کبھی حرم مکی میں بیٹھے ہوئے، کبھی مدینہ میں بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کبھی لیلۃ القدر میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کبھی تہجد میں، نمازوں میں، اور ان اساتذہ کو ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح والدین کو ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے عظیم رحمت ہے قرآن کریم۔ قرآن کی تعلیمات بہت ہے، اس میں سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور یہ بہت تاکید کے ساتھ بات ہے کہ جب رب العالمین قسم کھا کے کسی کو کہے کہ تحقیق کے ساتھ ضروری بات ہے تو اس پہ توجہ دینی ضروری ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے پیروی کرنے کے لیے بہترین نمونہ کھانا گویا کہ یہ سب بہت پہلے سے اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ ایک رسول آنے والا ہے اور ان کی زندگی لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ لوگ اسی طرح زندگی گزاریں گے تو کامیاب ہو جائے گا۔ اسوۃ لفظ میں یہ بات موجود ہے کہ گویا زخم پر مرہم پٹی جب کرائی جاتی ہے تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اگر ہم زندگیاں گزاریں گے تو اس میں ہمارے تمام دکھوں اور مصیبتوں کا علاج ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سکون دے دے گا، خوشی اور راحت دے دے گا، ہمارے دکھوں اور مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ اور یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام زندگی کے سارے اعمال، اس میں ہمیں پیروی کرنی ہے، اپنے اقوال، اپنے اعمال، اپنے عقیدے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنائیں۔ دیکھیں اکثر ہم بات کرتے ہیں توحید و سنت، بہت اہمیت ہے اس کی، پیروی کی، اطیع اللہ و اطیع الرسول بہت ضرورت ہے، لیکن اعمال میں کوتاہیاں کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں چند چیزیں ذکر کی ہے
کہ یہ عمل وہ شخص کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی اور آخرت کی امید رکھتا ہے اور خوف رکھتا ہے، یعنی عذاب سے ڈرتا ہے اور ثواب کی امید رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے، ذکر اللہ کثیرا، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ تو بچوں، آپ سب نمازوں کی پابندی کریں گے، جب نمازیں سیکھ لیں، قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں گے اور علم سیکھیں گے۔ ہم سب جب اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرتے ہیں تو یہ سب اللہ کی یاد ہے، یہ بات یاد رکھیں، صرف اس کو سمجھ جائے بہت ہے کہ اللہ کی یاد صرف یہ نہیں کہ زبان سے ہم اللہ کو یاد کریں، ذکر کریں، تو یہ اللہ کی یاد ہے۔ جب ہم نمازیں پڑھتے ہیں، جب ہم کوئی بھی دین کا عمل کرتے ہیں تو وہ اللہ کی یاد ہے۔ حج و عمرہ بھی اللہ کی یاد ہے، یہ روزہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب ہم کثرت سے یاد کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد کرے۔ آپ سب بھی کوشش کریں، ان شیوخ کے ساتھ تعاون کیا کریں، ان سے رابطے میں رہیں، جو پروگرامات ہوتے ہیں، جو ترتیب ہوتا ہے، ان کا پوچھا کریں، اور اپنے بچوں کی بھی حوصلہ افزائی کیا کریں۔